ناظرین، ایک نئے پروگرام سوال آپ کے جواب ہمارے میں میں عابداللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو ہے وہ لوگ سوال وغیرہ جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں، کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی کرٹیسائز کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہائٹ کم کرنے سے جو ہے امونیا زیادہ تو نہیں ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہائٹ کم ہوگا تو امونیا زیادہ ہوگا۔ تو کائنڈلی یہ ان کو سمجھا دیں اور ناظرین کو بھی سمجھا دیں کہ ہائٹ کم ہونے سے امونیا بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہائٹ جب کم ہوتی ہے اور ڈایا میٹر زیادہ ہوتا ہے تو امونیا جلدی نکل جاتا ہے۔ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ اگر 4 فٹ ہوگا تو امونیا ایک گیس ہے جو فضلے سے نکلتی ہے، جو تہ پہ پڑا ہوا ہے، اس نے 4 فٹ ٹریول کر کے اوپر جانا ہے تو اس کو ڈبل ٹائم لگے گا۔ اس کی نسبت اگر وہ 3 فٹ یا 2.5 فٹ ہائٹ ہے تو اس میں سے وہ فضلہ جلدی اس میں سے اسمیل اوپر چلی جائے گی، امونیا اوپر چل جائے گی۔ یہ اسمیل ہوتی ہے امونیا کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ یہ کہاں سے ہیں؟ جوہر آباد سے ہیں بیسیکلی۔ نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ان کے والد حکیم تھے تو یہ اپنے آپ میں جانتا ہوں ان کو، میں ان کا وزٹ بھی کیا ہے۔ تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے سائیکو کیس ہیں، تو بہرحال باقی لوگوں کو تو گائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے تو انہوں نے خود کیونکہ کام شروع کر دیا تو اب یہ اپنی کچھ وہ مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اچھا ایسا ہے کہ آپ یوں دیکھیں کہ جب دنیا میں اب آپ دیکھیں کہ سارے 2 فٹ کے لگ رہے ہیں، 2 فٹ کی پہلے 4 فٹ، میں نے اپنے ٹینک پہلے 4 فٹ اونچے لگائے تھے، لیکن پھر کاٹ کے میں نے 2 فٹ کر دیا۔ سینٹر سے وہ 2.25 فٹ ہے اور سائڈوں سے وہ 2 سوا 2 فٹ کے ہیں۔ تو میرے باقی جو وہ سریا تھا وہ ضائع، پہلے سریے کے ہم لگاتے تو وہ ضائع ہو گیا، ابھی تک پڑا ہے۔ پھر توبہ میں ہم نے اپنے جو نئے ٹینک لگائے وہ بھی اسی طریقے سے ہم نے کاٹ کے تو دوبارہ جو ہے ان کو چھوٹا کیا۔ اور یہ اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے اور لاجک کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ 4 فٹ کا ٹینک لگاتے ہیں وہ اپنی لاجک تو بتائیں نا کہ اس میں کیا لاجک ہے، وہ کیسے بہتر ہے۔ میں تو لاجک بتا رہا ہوں بالکل، تو لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں یہ تو ایک المیہ ہے نا کہ ہم لوگ جہالت ہماری قوم میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یعنی وہ گوبر لگا کے تو اپنے کورونا کے علاج کر رہے تھے تو ہم یہاں پہ سنا مکھی اور پیاز کھا کے کر رہے تھے۔ تو پھر ابھی تک بھی بلکہ آپ دیکھیں کہ لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے کہ جی اس سے بچے بند ہو جائیں گے، حالانکہ ویکسین کا جی ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی جو سوال ہے کہ ہائٹ جو ہے کم کرنے سے ڈیو لیول جو ہے وہ بہتر ہوگا، اگر بہتر ہے تو کیسے بہتر ہے؟ ہاں لاجک سے ہے نا، آپ نے لاجک سے پوچھا۔ دیکھیں اگر ایک یہ گلاس پڑا ہے، اس میں پانی اتنا ہے تو ہوا اس میں نہیں جا سکے، ہوا تو دائیں سے بائیں یا ادھر سے ادھر چلے گی، ایسے جا کے تو اوپر نہیں آئے گی، تو وہ ہوا اس سے ٹکراتی رہتی ہے۔ جیسے تالاب میں ایریشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو تالاب میں یہی ہوتا ہے کہ ہوا اس کی تہ کے ساتھ ٹکرا کے جا رہی ہوتی ہے اور اس میں آکسیجن چھوڑ جاتی ہے۔ تو جب آپ 4 فٹ کا بنائیں گے تو آج تک کبھی کسی بندے نے 4 فٹ پانی بھرا ہوا دیکھا ٹینک میں؟ جب پانی تو آپ 2 فٹ ہی بھرتے ہیں یا 2.5 فٹ۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو کسی ایک فارم پہ اس نے 3 فٹ بھرا ہوا تھا، تو 3 فٹ سے پانی جب بھرتے نہیں ہے تو 4 یا 5 فٹ اونچا کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اتنی سی بات ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بھی مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی یہ مطلب خود اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں، یہ ان کے سوالات ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی ناظرین کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے وراثتی ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ کہہ رہا تھا جی کہ کبھی آپ بکریوں پہ پروگرام اپلوڈ کر دیتے ہیں، کبھی آپ بھائی یہی تو آپ کا المیہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز کرتے ہیں اور اسی پہ لگے رہتے ہیں، یعنی کوئی انوویشن ہے ہی نہیں۔ ویٹنری ڈاکٹر اب کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی صرف بکریوں کا ڈاکٹر ہو اور بھیڑ کا نہ ہو اور گائے کا ہو اور بھینس کا نہ ہو؟ تو بھائی یہ سارے جو جانوروں سے اینیمل سائنسز میں سارے اینیمل آتے ہیں، اس میں صرف وہ اینیمل نہیں آتے جو انسان نما ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جوہر آباد والے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو 2 فٹ کا ٹینک ہے اس میں پانی کم آتا ہے، جو 4 فٹ کا ٹینک ہے اس میں پانی زیادہ آتا ہے۔
تو یہ لاجک بھی ان کو سمجھا دیں 2 فٹ اور 4 فٹ کا ہو سکتا ہے سمجھا نہیں، دیں. وہ اپنی مارکیٹنگ آج کل کر رہے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ ایک 12 فٹ یا 10 فٹ چوڑا ڈایا میٹر کا ٹینک ہے، اس میں پانی زیادہ آ رہا ہے، اور جو 15 فٹ کا ہے تو کہتے ہیں جی اس میں پانی کم آ رہا ہے. یہ تو سارے جو ناظرین ہیں وہ خود ہی اس کو سوچ لیں گے کہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو ہے 1-2 صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو تارپولین آیا تھا وہ لیک ہو گیا تھا، اور میں نے تقریباً کوئی 3-4 مہینے اس کو یوز بھی نہیں کیا، حالانکہ اس کا لگا ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی کا بندوبست نہیں کیا اور ٹینک پہلے لگوا لی ہیں، بالکل، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1 مہینے تک کی ہماری ہوتی ہے لیکیج کی گارنٹی، کے لیکیج 1 مہینے کے اندر ہو جائے تو ہم ریپیئر کرتے ہیں. جی، لیکن آپ نے 4 مہینے میرے بھائی پانی ہی نہیں ڈالا، موٹر بھی نہیں لگوائی، اس میں پانی بھرا ہی نہیں ہے، تو دھوپ جب پلاسٹک کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے، اگر پانی نہ بھرا ہو تو وہ ڈائریکٹ سن لائٹ اس کو افیکٹ کرتی ہے، ٹیمپریچر افیکٹ کرتا ہے، اور اس کی ایک تو لائف کم ہو جاتی ہے، دوسرا اس کے اندر جس سولوشن سے وہ جڑی ہوتی ہیں وہ میلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 45-50 بھی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ نیلے یا کالے رنگ کی اگر لگی ہوئی ہے تارپولین تو اس کا تو 60-70 ڈگری بھی چلا جاتا ہے، تو اس پہ وہ سولوشن جو ہے وہ جوڑ کھل سکتا ہے. تو سب سے پہلے پانی کا بندوبست کریں، کیونکہ پانی جب اندر ہوتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا. تو یہ وجوہات ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اگر اسی کام کو کرنے لگیں کہ جناب اس کا نٹ ڈھیلا ہو گیا اور اس کا جو ہے وہ نٹ زیادہ کسا گیا تو ٹیم بھیج دیں لاہور سے، تو میرے بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو چھوٹے موٹے کام خود کرنا چاہیے، اور 1 مہینے کے بعد ہم کمپلینٹ نہیں لیتے. وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب انہوں نے 4 مہینے نہیں ڈالا پانی، تو اس میں بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، باقی ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اندر انہوں نے بوریاں رکھ کے اوپر ٹاٹ بھی ڈالا ہوا ہو کہ جناب یہ چلیں اس کو سٹور بنا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بعد میں ہم نے فار ایور لائف ٹائم اس کی گارنٹی اس کی سوراخ ہونے کی یا کٹ لگنے کی نہیں ہے. ہاں، اگر اس کی ویسے وہ بربرا ہو جائے اور پانی آپ نے بھرا ہوا ہے، مچھلی ڈالی ہوئی ہے، پھر اس کے باوجود لیک ہو جائے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. لیکن خالی اگر آپ رکھ چھوڑیں گے یا چھت پہ ڈال دیں گے تو پھر کوئی ہماری گارنٹی نہیں ہے، پھر آپ کسی اور سے بنوا لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بس یہ 3-4 ہاں، بس یہاں پہ ایک میسج میں نے ضرور دینا ہے اپنی قوم کو. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کو پہلے سوچ لیا کریں، اور اسٹوپڈ کویسچن مت کیا کریں. مثلا جیسے وہ میں کیا کہوں، ساتھ انہوں نے وہ نام جیسے لگایا ہوا تھا ڈاکٹر کا، میں بھی پہلے ہو گیا کہ یار یہ تو بڑے مہذب بندے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ نے میرا 2 فٹ کا لگا دیا، اس میں پانی کم آتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بھائی آپ ایک دفعہ اس میں پانی بھر کے فلو میٹر ملتا ہے، آسان سا طریقہ ہے، فلو میٹر ملتا ہے اور کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. تو آپ اپنی موٹر چلائیں اور فلو میٹر ساتھ لگا دیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی موٹر کی اسپیسیفکیشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ 2500 لیٹر پر آور، تو آپ اپنی موٹر کو چلا لیں مسلسل اور اس کو دیکھیں کہ کتنا گھنٹے یہ چل گئی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لیٹر پانی ہے. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ نیسلے کی بوتلیں میں بھر بھر کے گن رہے ہوں، تو 15,000 لیٹر تو مہینہ لگے گا پھر. تو بھئی آسان سا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر انہوں نے خود مجھے بتا دیا ہے کہ میرے ابو ڈاکٹر تھے، میں نہیں ہوں. تو اوکے، لیکن یہ ہے کہ سوچ لیا کریں تھوڑا سا کویسچن کرنے سے پہلے کہ 10 فٹ ڈایا میٹر میں پانی زیادہ آئے گا اور 15 میں کم آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اتنا تو سوچ لیا کریں میرے بھائی. دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر کہہ دیا ہے کہ جب پانی نہیں بھریں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پانی بھرنا فوری طور پہ لازمی ہے. پانی کا ارینجمنٹ رکھیں. ہم اب جن لوگوں نے ہمارے سے ٹینک لگوائے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس میں پانی بھر کے چیک کرواتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیمیج ہے تو وہ فوری طور پہ
اسی ظاہر وقت سی بات ہے ڈاکٹر صاحب اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کہیں پہ بھی جو ہے ہو کوئی سکتا ایشو آ جا سکتا ہے. اور اکثر لوگوں کا آ جاتا ہے کہ ہاں جی. یعنی جو دوسرے لگا رہے ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں پرابلم یہ وہ, بالکل. تو اس میں کچھ مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے راستے مس میں, ہینڈلنگ کوئی راستے ٹرک میں جو لے کے جا رہا ہے, بالکل. بس لے کے جائے کوئی, اس میں سوئی چبھ سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت چیک کر کے تو آپ کو بتا دیں گے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے, نہ کہ آپ 4 مہینے بعد پانی بھریں اور بعد میں کہیں جی کہ وہ تو ادھر سے پانی لیک ہو گیا. تو یہ بھی پھر بھی ہم نے ان کو تو خیر کر دیا تھا جو یہ آپ کو ان کا مسئلہ حل ہے, لیکن پھر بھی ہماری ٹیم تب آتی ہیں واپس. ہم اگلے بندے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو تب آپ نے جانے دینا ہے جب آپ سیٹسفائی ہو جائے, لیکن پھر بھی سال کے بعد کہتے ہیں میرے ٹینک میں تو پانی کم ہے. ابھی یہ جو ہیں جو آباد والے ڈاکٹر صاحب, جو ڈاکٹر تو نہیں ہے خیر یار, میرے منہ سے پھر ڈاکٹر نکل جاتا ہے, ان کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ میرا ٹینک کا قد کتنا ہے. بنوا لیے, پیسے بعد میں دیے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ رکھ بھی لیے, کاٹ لیے یعنی, تو کیونکہ ان کی بیٹی کی کوئی رخصتی کا مسئلہ تھا تو پیسے کی ضرورت تھی ان کو. چلیں خیر, وہ خیر ہم نے یہ کوآپریٹ بھی کیا. پھر آج ان کو 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, تو اب ان کو یاد آیا کہ میرا قد ٹینک کا چھوٹا ہے. بالکل اس طریقے سے نہ کیا کریں, کچھ پازیٹیو ڈسکشن میں آیا کریں. پھر مجھے غصہ آتا ہے, کیونکہ جو بندہ جینون بات کر رہا ہوتا ہے اس کو تو غصہ آنا ہے. اگر میں فیک بات کر رہا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اور میں کیونکہ اتنا عرصہ میں باہر رہا ہوں اور سارا کچھ, تو مجھے تو اس طرح کی باتیں سننے کی وہ اتنی عادت نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اب 4-5 سال میں کافی سیکھ گیا ہوں. نو پرابلم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ویورز, کسی اور کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے سوال. کسی کا کوئی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی بھی قسم کا ہو, چاہے کسی نے بھی ٹینک لگائے ہو, آپ لوگ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں لاجک, لیکن لاجک کے ساتھ. یہ نہیں کہ کسی پہ صرف بلیم گیمنگ کرنا ہو کہ فلاں نے لگا کے. اگر کسی نے ڈیولپمنٹ بھی کی ہے, کوئی انوویشن کی ہے, تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم پروموٹ کریں گے. بالکل پروموٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ہم خود کریں گے, لیکن کسی کو بلیم کر کے, کسی کو گالیاں نکال کے, کسی کو برا بلا کے آپ اپنی مارکیٹنگ نہ کریں. آج تو ہو جائے گی آپ کی مارکیٹنگ, لیکن کل یہی چیز سیم آپ کے ساتھ ہی ہوگی, آپ پہ بھی لوگ بلیم کریں گے. تو جسی کا بھی ہو وہ کنسٹرکٹیو جو ہے کرٹیسزم کریں, تاکہ ہم مجبور ہو کے بیٹھے ڈیولپمنٹ کریں, ریسرچ کریں, تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہو. اب لیے ہم اجازت, اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ